السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس فورتھ عزیز طلبہ، سورۃ الضحیٰ ہم نے مکمل کر لی تھی۔ اس میں 11 آیتیں تھی اور وہ 11 آیتیں ہم نے مکمل کر لی۔ آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ اللیل۔ تو میں آپ کو بتا دوں، سورۃ اللیل یہ مکی ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور اس میں کل 21 آیتیں ہیں، یعنی 21 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ اللیل جو ہے یہ مکی ہے، اس میں کل 21 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مکی ہے یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر اس کو اوپر لکھا ہوتا ہے سورۃ اللیل مکیہ وہی 21 آیہ۔ 20 کے معنی ہوتا ہے 20، احد کے معنی ہوتا ہے 1، 21 یعنی 20 اور 1 ہو گئے 21 آیات اور 1 رکوع ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو سبق کی طرف آپ دھیان رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہ 10 آیات ہم نے آج پڑھ لی، تو ان 10 آیات کا میں آپ کو اب اجرا کر کے بتا دوں گا کہ کس آیات میں کیا قاعدہ ہو جائے گا۔ آپ اس کو دھیان رکھیے اور دھیان سے دیکھیے اور دھیان سے سنیے، اور اس طرح آپ کو جب آپ یہاں اجرا پر دھیان رکھیں گے تو آپ کو نورانی قاعدہ دوبارہ سے یاد خود بخود ہوتا جائے گا۔ لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جب کبھی بھی آپ سبق یاد کیا کریں، اپنے سامنے نورانی قاعدے کو ضرور رکھا کریں، اور جب میں اجرا کرتا ہوں، اس کے قواعد بتاتا ہوں، تو آپ نورانی قاعدے کو سامنے رکھ کے پہلے جب اس کا قاعدہ دیکھیں گے کہ یہاں پر اظہار شمسی کا قاعدہ ہے یا یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہے، تو قرآن کو 1 منٹ کے لیے بند کر کے پہلے نورانی قاعدے میں وہ قاعدہ دیکھا کریں، تو اس طرح وہ قاعدہ نورانی قاعدہ آپ کو دوبارہ یاد ہو جائے گا، اور ایسا یاد ہو جائے گا کہ عمر بھر آپ کو پھر وہ یاد رہے گا، پھر آپ کو اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور اس کو دوبارہ آپ اجرا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو خود بخود پورے قرآن پاک کے قواعد خود بخود یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس پر دھیان رکھیے۔ واللیل میں، واللیل اذا یغشی، ول میں پہلے ہی تشدید ہے، واللیل، تو یہاں پر تشدید کی آواز میں نے کہا ہے، آپ اس کو تشدید کہتے ہیں، جو 3 دانت وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو تشدید کہتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے نورانی قاعدے میں کہ تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن اس میں ایک سختی بھی ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ پڑھنے کا مطلب کہ ایک پچھلے والے حروف سے ملا کر ایک خود اس سے، لیکن 2 مرتبہ ساتھ ساتھ ایک اور اس میں صفت ہے کہ وہ اس میں سختی کی صفت ہے، تو اس کو واللیل اذا یغشی، غین کے اوپر جزم ہے، تو یہاں پر جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، اور یہ حرف مستعلیہ میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، آیا سمجھ۔ والنہاری، والنہاری میں
نون کے اوپر تو تشدید ہے، یہاں پر نون میں نون مشدد ہے، وہاں الگ گناہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو الف اور لام نہیں پڑھا جا رہا ہے اس میں الگ سا قاعدہ ہوگا، وہ ہے اظہار شمسی کا قاعدہ۔ اظہار شمسی میں آپ دیکھیں گے کہ الف لام جہاں کسی حروف شمسی کے شروع میں جب الف لام ہو اور وہ دونوں الف لام نہ پڑھے جاتے ہو تو وہاں پر اظہار شمسی کا قاعدہ ہو جاتا ہے۔ اذا تجلی، 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 لام کھڑا زبر لا ہے، تشدید بھی ہیں، تو لا میں الف مدہ ہوگا، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، اور تشدید ہے سختی کے ساتھ۔ وما خلق الذکر، خلق الذکر، کالذکر میں بھی اظہار شمسی کا قاعدہ ہوگا، ذکر، والانثى میں اظہار قمری کا قاعدہ ہوگا، انثى، یہ جو یہاں پر انثى کے اوپر مد ہے، اگر آپ ان دونوں آیتوں کو ملا کر پڑھتے ہیں وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ، جب آپ دونوں آیتوں کو اس ان کو اور وَالْأُنثَى یعنی آیت نمبر 3 اور 4، آیت نمبر 3 اور 4 کو ملا کر پڑھتے ہیں تو اس صورت میں یہاں پر آخر میں مد کرنا ہے، یہاں پر پھر مد منفصل بن جائے گا، کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، یہاں پر مد منفصل بن جائے گا۔ لیکن جب آپ یہاں پر آیت کرتے ہیں تو یہاں پر الف مدہ ہی کریں گے، وَالْأُنثَى، ان پھر میں الگ سے نون مشدد ہیں تو یہاں پر گنہ ہوگا، سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، تا میں سختی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، فَأَمَّا، اما میں میم مشدد پر گنہ ہوگا، من اعطا میں نون ساکن کے بعد حرف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے، اس لیے ایک فائے اظہار حلقی ہوگا، حلق والا اظہار ہوگا، واتقوا، واتقوا، تا میں تشدید ہے تو سختی کے ساتھ، وصدق، تشدید ہے دال پر تو سختی کے ساتھ، قا میں موٹا پڑھیں گے، حرف مستعلی ہے، بالحسن، فسنيسره، فسنيسره لليسرى، یسرہ میں بھی سختی کے ساتھ پڑھیں گے اس سین والے حرف کو، لليسرى، یسرى، وَأَمَّا میں میم مشدد ہیں تو گنہ ہوگا، من بخیل، یہاں پر من بخیل میں آپ نے پڑھا ہوگا تختی نمبر 23 میں کہ اقلاب کا قاعدہ وہی ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اکفا کے ساتھ پڑھیں گے، من بخیل، یہاں یہ مثال وہاں نورانی قاعدے میں بھی دی گئی ہے، من بخیل، واستغنى، وکذب، پھر سے تشدید ہے سختی کے ساتھ، بالحسن، فسنيسره، یسرہ میں تشدید ہے، اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، ہو میں الف مدہ ہوگا، للعسرى، آیا سمجھ؟ کسی حرف کا آپ کو اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو اس کو ہجا کریں گے آپ، ہجا کرنے کا میں ایک آیت کا آپ کو بتا دوں ہجا کیسے کرتے ہیں، مثلا میں وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کا تہجا کروں، واو زبر و، کاف ذال زبر کذ، وَكَذَّ زبر ذ، وَكَذَّ، با زبر با، وَكَذَّبَ، با لام زیر بل، وَكَذَّبَ بل، حا سین پیش حس، وَكَذَّبَ بالحسن، نون کھڑا زبرنا، وَكَذَّبَ بالحسنى، اس طرح آپ کو آیت ہجا کرنے کا طریقہ یہی ہے، ورنہ ہجا تو بعض لڑکے ایسے کرتے ہیں، واو زبر وا، کا زبر کاف، زا زبر کذ، زا زبر ذا، با زبر با، با لام زیر بل، حا سین پیش حس، نون الف زبر نا، پورے کا ہجا کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ پھر ہم نے پیچھے کیا ہجا نکالا۔ لیکن ہجا کرنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ آپ ایک لفظ کو پڑھیں، پھر دوسرے کو پڑھیں، پھر پیچھے آ کر اس پورے کو پڑھیں، پھر تیسرے حرف کو ہجا نکال کر پھر پیچھے آ کر اس کو پورے سے پڑھیں گے تو پھر اس طرح ہجا بھی آ جائے گا آپ کو، جہاں کہیں بھی آپ کو روانی پڑھنا نہیں آ جاتا ہے وہاں ہجا نکالیں اور قواعد دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔